السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں بہت سارے راز دفن ہیں جو کہ مجھ سے چھپائے گئے ہیں، لیکن میں جب بھی گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی بھی بات پوچھنے کی کوشش کرتی تھی تو کوئی میری بات کا جواب نہ دیتا۔ سب لوگ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے کہ یہ صرف میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سامنے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ان لوگوں نے مجھ سے چھپائی ہو۔ لیکن پھر بھی مجھے ان کی باتوں سے بھی تسلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گہرا راز اس گھر میں دفن کیا تھا، جسے وہ سب لوگ تو جانتے تھے، لیکن اس راز کو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک میں یہی دیکھ رہی تھی کہ گھر میں پچھلے حصے میں جو کمرہ بنا ہوا تھا وہاں سے اکثر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، کبھی شور کی، کبھی چیخوں کی۔ لیکن میں جب بھی اس طرف جانے کی کوشش کرتی تو میری ساس مجھے روک دیتی اور یہ کہتی تھی کہ گھر کے اس حصے میں کوئی نہیں جاتا۔ لیکن میں اکثر دیکھتی تھی کہ میری ساس رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف وہ چلی جاتی تھی اور پھر کافی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر وہ وہاں کیا کرنے جاتی تھی، اور وہاں سے جو آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ کس کی تھیں۔ جب میں ان سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھتی تو وہ یہ کہتی تھی کہ وہ آوازیں پیچھے والے گھر میں سے آتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ان کی ایک پاگل بیٹی ہے جو اکثر وقت بے وقت شور کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آوازیں پیچھے والے گھر سے نہیں بلکہ ہمارے پیچھے والے صحن میں بنے ہوئے کمرے سے آتی تھیں، جہاں پر ہر روز رات کو میری ساس سب کے سونے کے بعد جایا کرتی تھی اور پھر 1-2 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو اس طرف جاتے زیادہ نہیں دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز کو جان کر ہی رہوں گی۔ جیسے ہی سب لوگ سو گئے تھے لیکن میں جاگتی رہی تھی۔ آج مجھے اس راز پر سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ گھر والے کبھی بھی مجھے یہ بات خود سے نہیں بتائیں گے۔ مجھے اس راز کو جاننے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور جیسے ہی سب لوگ سو گئے تھے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، چھپ کر دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس روز کی طرح آج بھی اس طرف ضرور جائیں گی۔ میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی انتظار میں تھی جب میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انہوں نے ایک بڑی سی سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹی تھی اور ان کے ہاتھ میں تھیلا۔ اس تھیلے کے اندر کیا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر کے پیچھے حصے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اس کمرے کے باہر جا کر اس کا تالا کھولا تھا اور اندر قدم رکھا تھا، میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں جب اچانک ہی میری ساس کی میرے اوپر نظر گئی تو وہ بھی مجھے اپنے سامنے یہاں دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ فوراً ہی انہوں نے مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے، لیکن اندر کا منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی گھوم رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر کے رہنے والے لوگ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جانے مجھ سے کیا کیا کہہ رہی تھی اور کیا کیا پوچھ رہی تھی۔
لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے تو وہی منظر چل رہا تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی جب انہوں نے مجھے میرے کمرے میں جانے کا کہا، لیکن اب میں چپ رہنے والی بالکل نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا مجھے اس کی پوری سچائی جاننی تھی، اور یہ بھی جاننا تھا کہ انہوں نے آخر یہ سچ مجھ سے کیوں چھپایا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہی تھی ان کا کیا مقصد تھا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میرا تعلق ملتان شہر سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے اماں ابا میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن میرے ابا اپنے رشتہ داروں میں کسی کا بھی رشتہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میرے دادا کے انتقال کے وقت سب لوگوں نے مل کر اس گھر کو بیچ دیا تھا، جو کہ میرے دادا کا تھا۔ ابا کو اس گھر سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے سب کو ایسا کرنے سے بہت روکا بھی تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ سب لوگوں کو اپنے اپنے حصے چاہیے تھے، اور اسی کی خاطر سب لوگوں نے اس گھر کو بیچ دیا۔ سب کے بابا نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے جمع کر کے سب لوگوں کا پیسہ انہیں دے دیں گے، لیکن کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگوں کو اسی وقت پیسے چاہیے تھے، اور انہوں نے اتنا بڑا اور خوبصورت گھر چند پیسوں کے لیے فروخت کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ہی ابا کے دل پر سے ان کے سارے بہن بھائی اتر گئے تھے۔ وہ ان سے ملتے جلتے ضرور تھے، لیکن ان سے دلی لگاؤ ایک طرح سے ختم ہو گیا تھا۔ ابا یہی کہتے تھے کہ جو لوگ اپنے باپ کے نہ ہو سکے وہ کسی اور کے کیا ہوں گے، جنہوں نے دولت کے لیے اپنے باپ کا گھر تک بیچ دیا تھا، ان سے کسی اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور یہی وجہ تھی کہ میرے ابا ان سے بہت کم ملتے جلتے تھے۔ ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا، اور کسی دوسرے محلے میں میرے ابا نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ وہیں پر ہم لوگ رہ رہے تھے، اور یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں کافی سال گزر گئے تھے۔ آس پڑوس کے لوگوں سے اچھی جان پہچان تھی، رشتہ داروں میں ہمارا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، جبکہ وہ لوگ ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ بہت سارے رشتہ داروں نے اماں ابا سے میرا رشتہ مانگا بھی تھا، لیکن ابا نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ابھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب وہ اس بارے میں کچھ سوچیں گے، کچھ فیصلہ کریں گے تو انہیں بتا دیں گے۔ یہاں تک کہ میرے چچا بھی بہت مرتبہ اسی مقصد سے ہمارے گھر آ چکے تھے، لیکن ابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی بہن بھائی کے گھر میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے ماضی میں ان کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھلا نہیں سکتے تھے۔ اگر بھلا بھی دیتے تو ایک نئی رشتہ داری جوڑنے کے لیے وہ پھر بھی تیار نہیں تھے۔ اسی لیے میرے ابا نے اماں سے یہ کہا تھا کہ وہ رشتے والی آپا سے کہہ کر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ اماں نے بھی ابا کی بات مانتے ہوئے رشتے والی آپا سے رشتے کی بات چلائی تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت تھی، ایسے میں کہیں پر بھی کسی اچھے گھر میں میرا رشتہ طے ہو سکتا تھا۔ رشتے والی خالہ نے اماں کو یقین دلایا تھا کہ وہ میرے لیے بہت ہی اچھا اور مناسب رشتہ تلاش کریں گی، اور پھر انہوں نے اپنی کوششیں کرنی شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی تھی، اور انہوں نے اماں کو ایک بہت اچھے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن ہماری ہی طرح درمیانے طبقے کے لوگ تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، اور لڑکے کی بھی اچھی نوکری تھی۔ اماں اور ابا ان لوگوں کے گھر گئے تھے۔ اماں ابا دونوں کو وہ رشتہ اچھا لگا تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ نہ تھے، صرف 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ میری اپنی ذاتی کوئی پسند نہیں تھی، اسی لیے اماں ابا کی پسند پر میں نے ہاں کر دی۔ میں اس رشتے سے خوش تھی، کیونکہ اماں ابا نے میرے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا تھا۔ احمد ایک اچھا لڑکا تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اور اس کی اچھی نوکری تھی۔ گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔
ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ان کی اماں موجود تھی اور وہ بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرا رشتہ طے ہوا تھا، تو ابا نے منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دی۔ سارے خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا اور ابا سے یہ کہا تھا کہ وہ کب سے ان کی ہاں کے انتظار میں تھے، لیکن ابا نے انہیں ہاں کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا۔ تو ابا نے انہیں صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ وفا نہ کر پائے وہ ان کی بیٹی کو کیا محبت دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے جو بھی اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ لیا ہے وہ سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ابا کے فیصلے نے سب کو خاموش کروا دیا تھا اور اب وہ جلد از جلد میری شادی کر کے مجھے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے ابا نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مجھے ہر وہ چیز دے سکیں جو وہ دے سکتے تھے۔ انہوں نے میری شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور بہت دھوم دھام سے اور اچھے طریقے سے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ میں اپنی سسرال آ گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ میری ساس ایک اچھی خاتون تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، اور اماں نے بھی مجھے آتے وقت یہی سمجھایا تھا کہ میں انہیں اپنی ماں کا درجہ دوں، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور انہوں نے رشتہ طے ہوتے وقت یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہو کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھیں گے۔ سسرال میں میری ساس کے، ان کے بڑے بیٹے، ان کی بڑی بہو اور میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سسر کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اپنی نئی زندگی میں خوش تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے جو مجھے اس گھر میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں محسوس ہونے لگیں۔ مجھے اکثر گھر کے پیچھے والے صحن میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے سے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے۔ لیکن جب بھی میں گھر والوں میں سے کسی سے بھی کچھ پوچھتی تھی تو کوئی مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتاتا۔ اس کمرے کے باہر تالا پڑا ہوتا تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس طرف کوئی نہیں جاتا، اور جو آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں وہ برابر والے گھر سے آتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ ذہنی مریض ہے، اور وہ اکثر وقت بے وقت اس طرح چیخو پکار کرنے لگتی ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود وہ آوازیں سنی تھیں، وہ اسی گھر سے آتی تھی اور اسی کمرے سے آتی تھی، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کوئی بھی اس بات پر مانتا تھا کہ یہ آوازیں اسی کمرے سے آتی ہیں۔ شروع میں تو میں نظر انداز کرتی رہی تھی، یہی سوچ کر کہ شاید یہ سب لوگ ٹھیک کہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ اس گھر میں کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا جو مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے، جبکہ میری ساس اس طرف کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ اکثر میں کبھی اس طرف جانے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے سختی سے منع کر دیتی، جبکہ کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے ہی رات ہو جاتی تھی اور سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے تو میری ساس اٹھ کر اس طرف جاتی تھی اور کافی دیر تک وہ گھر کے اسی حصے میں رہتی تھی، لیکن کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اب جب سے میں نے اپنی ساس کو اس طرف جاتے دیکھا تھا تب سے تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سب لوگ مجھ سے وہ بات چھپا رہے تھے۔ جیسے جیسے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میں اور بھی زیادہ سوال کرنے لگی تھی۔ جب میں اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی سوال کرتی تو پہلے تو وہ مجھ سے خاموشی سے بس یہی کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب جب کہ میں اس سے زیادہ سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپایا ہوا تھا۔
تو میرے شوہر کو غصہ آ جاتا تھا۔ میں جب بھی اس سے ایسی کوئی بات کرتی تو وہ غصے میں مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا اور یہ کہتا کہ میں اس بات کو یہیں پر ختم کر دوں اور اس بارے میں کوئی سوال نہ کروں۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی بس اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ساری بات ختم کر دیتا، جبکہ بڑی بھابھی بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وہ تو خود یہی کہتی تھی کہ نہ تو انہوں نے کبھی کوئی آواز سنی ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہماری ساس کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لوگ اتنے عرصے سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور اب تک انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سب لوگ کچھ جانتے تھے، لیکن وہ مجھے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اسی لیے سب لوگوں نے یہی رائے بنائی تھی کہ میں جب بھی کسی سے کچھ پوچھوں گی تو وہ سب لوگ مجھے ایک ہی جواب دیں گے کہ انہیں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نہ صرف مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اور بھی ان ساری چیزوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے اس راز کو جاننے کا میں نے پکا ارادہ کر لیا۔ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ یہ گھر والے مجھے کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر مجھے واقعی میں اس راز کو جاننا تھا تو مجھے خود سے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کو جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رات کو اس وقت جب میری ساس اس طرف جاتی تھی تو میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑتی، تبھی میں اس حقیقت کو جان سکتی تھی، ورنہ تو کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک رات اسی طرح سے میں اس چیز کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی میری ساس اس طرف جائیں گی تو میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑوں گی۔ جیسے ہی میری ساس رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی جہاں پر وہ کمرہ تھا اور جہاں سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی اس طرف جاتے ہی میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے جا کر اس کمرے کا تالا کھولا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی ایک لڑکی موجود تھی جسے رسی سے باندھا گیا تھا اور اس نے دروازہ کھلتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اسے اس طرح سے اس کمرے میں بند کیوں کیا گیا تھا؟ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک امید سی نظر آئی تھی۔ میری ساس نے فوراً پلٹ کر مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا، لیکن میں اب چپ رہنے والی بالکل نہیں تھی۔ مجھے پوری حقیقت جاننی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میری ساس مجھے کمرے سے باہر لے آئی تھی اور اب میں یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ آنے کا کہا، میں نے ان سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کے صرف 2 بیٹے ہی تھے۔ تو میری ساس مجھے بتانے لگی کہ ان کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے۔ ایسے میں پہلے جب انہوں نے کھلا چھوڑا تھا تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اسے اس کمرے میں بند رکھا تھا تاکہ وہ کہیں گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ کوئی اس کی دماغی حالت کا فائدہ اٹھائے۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے یہ بات ہمیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سب سن کر رشتے سے انکار کرتے، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی۔ روز رات کو وہ اس سے وہاں کھانا کھلانے کے لیے جاتی تھی۔ ان کی بے بسی اور مجبوری دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا
کہ کس طرح سے انہیں اپنی ایک خوبصورت نوجوان اور کنواری بیٹی کو اس طرح سے کمرے میں بند کر کے رکھنا پڑتا تھا۔ پہلے تو میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی، لیکن اب جب ان لوگوں نے مجھے حقیقت بتائی تھی تو میں نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا اور خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ لیکن ایک دن اچانک سے ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر وہ لڑکی پاگل تھی تو انہیں اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ اسے اس طرح سے کمرے میں بند کیوں رکھتے تھے؟ اور جب پہلی مرتبہ میری اس پر نظر پڑی تھی تو اس نے مجھے بڑی امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں بس لڑکی سے ایک مرتبہ اکیلے میں ملنا چاہتی تھی، جبکہ اس گھر میں کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ ہی کسی کو جانے دیا جاتا تھا۔ صرف میری ساس اس کمرے میں جاتی تھی، اسے کھانا کھلا کر کمرے کو تالا لگا کر آ جاتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی اپنے ہی گھر کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی کنواری تھی، ایسے میں ان کو چاہیے تھا کہ اسے ٹھیک کرتے، اس کا علاج کرواتے اور کسی اچھی جگہ اس کی شادی کرتے۔ اب ساری زندگی وہ اس طرح سے کمرے میں قید ہو کر تو نہیں گزار سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے نظر بچا کر اس کے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ میری ساس اور بھابھی گھر پر موجود نہ تھی، جبکہ میرا شوہر اور اس کا بڑا بھائی بھی اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ میں چھپ کر اس کمرے کی طرف گئی تھی اور اپنی نند کے پاس چلی گئی۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے لڑکی کہیں سے بھی پاگل نہیں لگی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہوں تو وہ لڑکی فوراً سے مجھ سے چمٹ گئی اور مجھ سے مدد مانگنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی مجھے بہت درد ہے، ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آیا تھا، اسی لیے سب لوگوں سے چھپ کر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جیسے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو اس نے ایک ایسے راز کا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح لرز گئی، کیونکہ میری کنواری نند تو ایک حاملہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری ساس کا تو کہنا تھا کہ وہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ جب میں نے ڈاکٹر کو دوبارہ ٹھیک سے دیکھنے کا کہا تو اس نے مجھے دوبارہ سے یہی بات بتائی۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا جو یہ سارے گھر والے مل کر مجھ سے چھپا رہے تھے، اور اب مجھے اس راز کو جاننا ہی تھا۔ ایک ہی شخص تھا جو مجھے یہ پوری کہانی بتا سکتا تھا، اور وہ میری نند تھی۔ اسے گھر لے جانے کے بجائے میں اسے اپنے اماں ابا کے گھر لے آئی تھی، اور وہاں لا کر میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک مجھے پوری کہانی بتائے، یہ سب کچھ کیا تھا، تبھی میں اس کی مدد کر پاؤں گی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اسے واپس گھر لے جاؤں اور اسی کمرے میں لے جا کر بند کر دوں، کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کروں۔ لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ کسی نہ کسی معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اسی لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ اسے گھبرانے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اور مجھے پوری کہانی بتائے یہ سب کچھ کس نے کیا تھا۔ تو اس وقت میری نند نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ پاگل ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ تو اس کے اپنے گھر والوں نے کیا ہے۔ میری نند اپنے دونوں بھائیوں سے بڑی تھی اور میری ساس اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اس کے ابا نے دوسری شادی میری ساس سے کی تھی، اس لیے کہ ان کی بیٹی کو بھی ماں کی محبت مل جائے گی اور گھر چلانے کے لیے بھی کوئی عورت گھر میں آ جائے گی۔ میری ساس نے کبھی بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانا تھا، ساری زندگی اسی طرح سے گزری تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کبھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اسے اپنی بیٹی ماننے لگے گی۔ وہ اپنی ستیلی ماں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، مگر وہ عورت کبھی بھی اس سے خوش نہ ہوئی تھی۔
وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا۔ جب شادی کے بعد میری ساس کے 2 بیٹے ہوئے اور وہ دونوں میری نند سے چھوٹے تھے اور اس کے سگے بھائی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ انہیں اپنے بھائی سمجھتی تھی اور ان سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی وہ بڑی ہوئی تھی، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی اماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اس نے بھی اپنے ماں کے کہنے پر جو بھی رشتہ آیا تھا اس کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس طرح سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا گھر بسایا تھا، لیکن شادی کے 3 مہینے بعد ہی جیسے ہی وہ گھر ملنے کے لیے آئی تھی تو میری ساس نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ بس اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ وہ بہت چیختی چلاتی تھی کہ اسے اس قید سے باہر نکالا جائے، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہ تھا۔ آس پڑوس کے لوگ اگر اس کی آوازیں سن کر آتے بھی تھے تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ جبکہ اس کے شوہر سے ان لوگوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ اسے انہوں نے اس گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں کیا گیا تھا۔ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی جس کی اسے سزا دی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک بہت عجیب بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہر روز رات کو میری ساس اس کے کمرے میں جاتی تھی اور موم بتیاں جلا کر کوئی عمل کرتی تھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا تھا اور اپنی ستیلی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی دے رہی تھی، جس نے ساری زندگی ان کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ آخر میں جب اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں تو وہ بھی اس سے چھین لی گئی تھیں۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں جس عورت کو بہت نیک اور اچھا سمجھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت محبت کرنے والی ہیں، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا۔ سگی نہ سہی، ستیلی ہی سہی، لیکن رشتے میں وہ ان کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آخر وہ کون سے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی تھی جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ اور اب مجھے ان کا مقصد جاننا تھا، تبھی میں آگے کچھ کر سکتی تھی اور اپنی نند کی مدد کر سکتی تھی۔ میں نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ اسے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ہوں اور اسے ضرور انصاف دلواؤں گی۔ اس کے حصے کی خوشیاں اسے ضرور دلواؤں گی۔ میں اپنی نند کو لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو اس بات کا علم ہوتا، میں نے اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب میں اس کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی اور اسے اس قید سے جلدی باہر نکال لوں گی۔ لیکن جب تک میں اپنی ساس کے مقصد کو جان نہیں لیتی تھی، تب تک میں اسے یہاں سے کہیں بھیج نہیں سکتی تھی۔ مجھے پہلے اپنی ساس کا مقصد جاننا تھا، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد سے میں نے اپنی ساس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ وہ عورت کہاں جاتی تھی اور کون سا عمل کر رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے وہ گھر سے نکلی تھی، میں بھی کسی بہانے سے اس کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ میری ساس شہر سے بہت دور ایک پرانے سے علاقے میں آ گئی اور ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں پھر ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ جب میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی، وہاں پر وہ کسی پیر صاحب سے ملنے کے لیے آتی تھی اور انہی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میری ساس تو گھر چلی گئی تھی، لیکن میں اپنی نند کے شوہر سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی کہ اس کی بیوی دھوکے باز نہیں ہے اور نہ ہی اسے چھوڑ کر بھاگی ہے، بلکہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر کے اندر قید کر کے رکھا ہے اور کسی مقصد کے لیے ہی کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے تاکہ اس راز پر سے پردہ اٹھایا جا سکے کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا تھا۔ میری نند کا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ جب میں نے اسے ساری حقیقت بتائی
تو وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھا تاکہ اپنے سسرال والوں سے اس بات کی سچائی جان سکے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آ گئی تھی اور میں نے سب کے سامنے اپنی ساس کی حقیقت بتا دی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا عمل کر رہی تھی، اور اسی عمل کو کرنے کے لیے وہ اپنی سوتیلی بیٹی کا استعمال کر رہی تھی، جس سے اس نے پچھلے 2 مہینوں سے اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور لوگوں سے وہ یہی کہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسی لیے وہ پاگل ہو گئی ہے، اور اس کے شوہر سے وہ یہ کہتی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ انہیں خود ہی ساری حقیقت بتانی ہوگی۔ جب میری ساس کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ان کا راز کھل چکا ہے اور اب کوئی بھی جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو انہوں نے ہمیں حقیقت بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بیٹے کی شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کے بڑے بیٹے کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کے پاس جانا شروع کر دیا، تو پیر صاحب نے ان سے یہی کہا کہ ان کے دونوں بیٹوں کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور اس بندش کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑا عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو ان کے دونوں بیٹوں کے ہاں اولاد ہوگی، ورنہ دونوں بیٹے بے اولاد رہیں گے۔ وہ اپنے بیٹوں کے گھر اولاد چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ پیر صاحب جیسا جیسا انہیں کرنے کے لیے کہتے تھے وہ ویسا ویسا کرتی گئی، اور پھر آخر میں پیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ انہیں 9 ماہ تک ایک حاملہ عورت کے پاس ایک عمل کرنا ہوگا، اور پھر اس کی جو اولاد ہوگی اسے لا کر پیر صاحب کو دینا ہوگا۔ وہ اس بچے کی قربانی دیں گے، پھر اس کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کے ہاں اولاد ہوگی۔ لیکن اب انہیں ایسی عورت کی تلاش تھی جو حاملہ ہوتی، اور پھر جیسے ہی ان کی بیٹی کی شادی کے بعد ملنے کے لیے گھر آئی تھی اور اس نے اپنی ماں کو خوشخبری سنائی تھی، اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اپنی سوتیلی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اپنی سوتیلی بیٹی کو ہی انہوں نے اپنے گھر کے کمرے میں قید کر دیا تھا اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کے پاس وہ روز رات کو جا کر پیر صاحب کا بتایا ہوا عمل کرتی تھی، اور اسی انتظار میں تھی کہ کب اس کی اولاد اس دنیا میں آئے اور وہ اپنا اصل مقصد پورا کرے۔ لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اپنی نند کو ان کی قید سے آزاد کروا لیا تھا، اور ساری حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میری نند کا شوہر تو اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کبھی بھی اب اسے اس گھر میں نہیں آنے دے گا، جبکہ میرے شوہر کو اس بات کا علم تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ واقعی میں اس کی بہن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ان کے بڑے بھائی کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس پیر صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ میری ساس کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے یہ ساری کہانی بنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے بڑے بیٹے کے ہاں ویسے ہی اولاد نہیں تھی، جبکہ اس پیر صاحب کی بات یہیں سے غلط ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ میں حاملہ تھی، جبکہ اس پیر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ اس نے صرف پیسے لوٹنے کے لیے کہا تھا، اور میری ساس اسے سچ مان کر سب کچھ کرتی گئی تھی، جیسا وہ اسے کرنے کے لیے کہتے وہ کرتی گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی انہیں اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ وہ غلط تھی۔ انہوں نے سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد سے اس بات سے بھی توبہ کی تھی کہ اب وہ کبھی بھی کسی پیر کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اسے دوبارہ اس گھر میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھ سے ملنے کے لیے وہ کبھی کبھار آ جاتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتی تو شاید آج وہ
زندہ بھی نہ ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔